بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ سلسلے کے سبق نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں عربی زبان اور باقی 2 زبانوں میں فرق پڑھیں گے۔ عربی زبان اور باقی دونوں زبانوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ عربی میں تمام بامعانی الفاظ یعنی کلمات کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ بولے جانے والے الفاظ کا تعلق ان تینوں میں سے کسی ایک سے ضرور ہوتا ہے۔ باقی تمام اصطلاحات ان 3 کے تابع ہوتی ہیں اور اس کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عربی میں حروف علت کا کام آواز کے اتار چڑھاؤ کے لیے بنائی گئی 3 صوتی حرکات زبر، زیر اور پیش سے بھی لیا جاتا ہے۔ یہ حرکات الفاظ کی جنس، عدد، حالت اور زمانے کا تعین بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے حرکات اور حروف علت سمجھنا بہت ضروری ہیں، ورنہ قرآنی الفاظ کے معنی بدل جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ عربی میں گردان یعنی اسم اور فعل کی بناوٹ میں تبدیلی کے لیے ایک چارٹ ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ گردانیں جنس یعنی جینڈر اور عدد یعنی نمبر کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہیں۔ انہیں یاد کرنا ایک مہارت ہی نہیں بلکہ ایک دلچسپ لسانی مشغلہ بھی ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ قرآنی آیات کو بغیر ترجمے کے سمجھنے کے لیے عربی کا ماہر ہونا کوئی ضروری نہیں۔ یہ عمل آہستہ آہستہ خود ہی مکمل ہو جاتا ہے اگر بنیادی قواعد پر صحیح توجہ دی جائے تو۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے عربی کو 2 قسم کے علوم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 علم النحو، نمبر 2 علم الصرف یا علم التصریف۔ نمبر 1 علم النحو، اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب کو علم النحو کہتے ہیں۔ اس طرح کہ ہر کلمہ کے آخری حرف کی حرکت معلوم ہو۔ مثال کے طور پر الی، ذهب، المدرسۃ، خالد، یہ 4 کلمے ہیں۔ اب ان کو جوڑ کر جملہ بنانا اور اسے صحیح طرح ادا کرنا علم النحو ہے۔ مثلا ذهب خالد الی المدرسہ یعنی خالد اسکول گیا۔ نمبر 2 علم الصرف، عربی کلمات کو زمانے اور حالتوں کی وجہ سے جملوں میں استعمال کرنے کے لیے مختلف شکلوں یا صیغوں میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس تبدیلی یا تغیرات کے قواعد کے علم کو علم الصرف کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاتھ میں جو فارمولا آیا وہ کیا ہے؟ علم النحو جمع علم الصرف برابر ہے اللغۃ العربیہ۔